ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اگین وہی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. جس طرح سے یہ ان کا لاسٹ ہم نے وزٹ دیکھا, پھر چائنا کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے پالیسی کی کنٹینیوٹی, اب کیا آپ ایک تو سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات کے بعد بھی ایران میں سیم رہے گی, اور دوسری چیز کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں ساری سچویشن کو آپ؟ دیکھیے, ایران پاکستان نہیں ہے. ایران میں جو اہم ترین پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کے اگر افراد تبدیل ہو جائیں یا حادثاتی طور پر اس طرح کے حالات ہو جائیں تو میجر ان کے جو اہم ترین پالیسیز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اگر ماضی کو اگر آپ اسٹڈی کریں, وہ الگ بات ہے کہ امام خمینی سے پہلے جو ایک بلاک تھا اور اس کے بعد کا بلاک میں اس وقت کی پالیسیز میں ضرور تبدیلی ہوئی تھی. امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے, یو کے میں بھی ایسا ہوتا ہے, بھارت میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہوتا. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یقیناً ابراہیم رئیسی کا یہ طیارے کا حادثہ جس میں تقریباً کوئی 7 سے 8 افراد سوار تھے وہ آپ کے ہلاک ہوئے, لیکن تو یہ پہلا حادثہ نہیں ہے ایران میں. بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہے ایران کے لیے, ایران کے لوگوں کے لیے, لیکن یہ کوئی پہلا نہیں ہے. 2023 میں ایران کے سابق وزیر کھیل حمید سجاوی جو ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہوئے. 2022 میں ایرانی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا. 2018 میں اصفہان کے پاس ان کا طیارہ گرا جس میں 66 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. 2016 میں میگ 29 طیارہ گرا, اس میں کافی لوگ ہلاک ہوئے, اہم ترین لوگ بھی شامل تھے. 2005 میں ایرانی پاسداران انقلاب کے زمینی کمانڈر احمد کاظمی ساتھیوں سمیت فالکن طیارے کے گرنے سے حادثے کا شکار ہوئے. ایرانی ایئر فورس کے کمانڈر منصور ستاری حادثے کا شکار ہوئے. تو 1981 میں ایرانی فضائیہ سیت 130 طیارہ حادثے کا شکار ہوا جس میں کئی اہم ترین افسر شامل تھے. تو یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو بات بتائی ہے کہ ابراہیم رئیسی کا جو طیارہ گرا ہے اس پہ دنیا بھر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ماضی بھی تو دیکھیں تھوڑا سا کہ وہاں یہ حادثات ہوتے رہے ہیں اور طیارے کے حادثات ہوتے ہیں اور موسموں کے حوالے سے ہیں. اب تک آپ یہ دیکھیں 1940 سے لے کر تقریباً کوئی 14 صدر جو ہیں وہ آپ کے فضائی حادثے کا شکار ہوئے ہیں. یہ میں آپ کے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے بتا دیتا ہوں. 1940 میں پیراگوئے کے صدر تھے, فلپین 1958 میں فلپین کے صدر ہوئے, پھر برازیل کے صدر 1958 میں صدر حادثے کا شکار ہوئے. یہ سب ہوائی حادثے کا ہے. صدر عراق 1966 میں ہوئے, پھر صدر برازیل کے فوجی صدر تھے 1967 میں, پھر صدر بولیویا 1969 میں, پھر ایکواڈور کے صدر 1981 میں, پھر صدر موزمبیق 1986 میں, پھر صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب 1988 میں, روانڈا 1994, برونڈائی 1994, شمالی مقدونیہ 2004, صدر پولینڈ 2010, چلی 2010, صدر ایران 2024 میں ابھی گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 14-15 جو صدور اور یہ سارے امپورٹنٹ گئے تھے اس کو اسرائیل نے مار دیا, امریکہ نے مار دیا, انڈیا نے مار دیا یا کسی اور نے مار دیا, تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. یہ حادثاتی طور پر گئے ہیں, اور اگر کسی کی انکوائری سامنے ہوئی بھی ہے تو یہی آیا ہے کہ یہ حادثے کا شکار ہوئے. تو ابھی قبل از وقت بڑی بڑی باتیں, ہاں ٹھیک ہے ایران کا کیونکہ کانفلکٹ ہے بہت سارے ملکوں سے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس اسٹیج پر, جبکہ وہ ایک وقت بڑی تکلیف میں ہیں, ان کا ایک اہم ترین صدر جو کہ بہت ہی اہم شخصیت تھے اور وہ ابھی ایک بہت ہی اہم اعلیٰ عہدے کی طرف جا رہے تھے اور ایک مضبوط قسم کے امام خمینی کے ساتھی تھے, ان کا چلے جانا. لیکن یہ کہہ دینا ابھی سے کہ جناب ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو یہ کر دیا گیا, تو ایسا تھا, تو اس نے تھا, ایران کے لیے مشکل تھا, تو اسرائیل کے لیے مشکل تھا, یہ قبل از وقت ہے. وہاں حادثات ہوتے رہے, ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہے, اور دنیا میں 14 صدور جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے. تو جہازوں میں ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتی ہیں, بڑے بڑے لیٹسٹ جہاز بھی جو ہے وہ گر جاتے ہیں. پھر موت کا ایک دن معین ہے, رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. ایمان ہمارا ہے کہ جناب ہر چیز صحیح ہے, لیکن اگر بلاوا ہے تو بالکل طریقہ کار بن جاتا ہے. بے شک.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।